باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا مکابین کی کتاب اس کا 7 باب۔ دیمتریس اور الکمس۔ سنا 151 میں دیمتریس بن سلوکس روما سے چھوٹ کر تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ ایک ساحلی شہر کو آیا اور اس نے وہاں سے سلطنت کرنا شروع کیا۔ جب وہ اپنے آبائی دارالحکومت میں داخل ہوا تو لشکر نے انتاکس اور لوسیس کو گرفتار کر لیا تاکہ دونوں اس کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس نے یہ خبر پا کر کہا کہ مجھے ان کا منہ ہرگز نہ دکھانا۔ اس پر لشکر نے انہیں قتل کر دیا اور دیمتریس نے اپنے تخت سلطنت پر جلوس فرمایا اور اسرائیل سے بعض خبیث اور بے دین آدمی اس کے پاس آئے۔ ان کا پیشوا الکمس تھا جو یہ لالچ کرتا تھا کہ میں کاہن اعظم بن جاؤں، اور انہوں نے بادشاہ کے حضور امت پر الزام لگایا اور کہا کہ یہودا اور اس کے بھائیوں نے تیرے تمام خیر خواہوں کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں ہمارے وطن سے خارج کر دیا۔ اب کسی ایسے شخص کو جس پر تیرا اعتبار ہے بھیج تاکہ جا کر اس ساری بربادی کو دیکھے جو وہ ہم پر اور شاہی علاقے پر لایا ہے، اور انہیں معاون کے سب مددگاروں کی سزا دے۔ تب بادشاہ نے اپنے مصحابوں میں سے بدحیث کو منتخب کیا جو ایبر کا حاکم اور امراء البیت اور بادشاہ کا مخلص تھا۔ اس نے اسے بے دین الکمس کے ساتھ، جسے اس نے کاہن اعظم بھی ٹھہرایا، بھیجا اور اسے حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے انتقام لے۔ پس وہ روانہ ہوئے اور بھاری لشکر لے کر یہودا کی سرزمین میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے یہودا اور اس کے بھائیوں کے پاس قاصد بھیجے جو مکر سے صلح کی باتیں کریں، لیکن انہوں نے ان کی باتوں پر توجہ نہ کی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بھاری لشکر لے کر آئے ہیں۔ لیکن فقیہوں کا ایک وفد الکمس اور بدحیث کے پاس حق کی دریافت کرنے گیا، اور حسیدی جو بنی اسرائیل میں شرف رکھتے تھے صلح کی بات کرنے لگے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ ہارون کی نسل میں سے ایک کاہن اس لشکر کے ساتھ آیا ہے، پس وہ ہمیں دھوکہ نہ دے گا۔ اس نے ان کے ساتھ صلح کی باتیں کی اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ ہم نہ تو تم سے اور نہ تمہارے ہم خیالوں سے بدسلوکی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس کا یقین کر لیا، لیکن اس نے ان میں سے 60 آدمیوں کو گرفتار کر کے ایک ہی دن میں قتل کرا دیا، جیسا لکھا ہے کہ انہوں نے تیرے مقدسوں کا گوشت بکھیر دیا ہے اور ان کا خون یروشلم کے گرد بہایا ہے، اور کوئی نہیں پایا گیا جو انہیں دفن کرے۔ تب ان کا خوف اور رعب تمام امت پر پڑا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ ان کے پاس نہ سچائی اور نہ انصاف ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد اور وہ قسم جو انہوں نے کھائی تھی توڑ دی ہے۔ بعد اس کے بدحیث نے یروشلم سے کوچ کر کے بیت زیت میں ڈیرا لگایا، جہاں سے اس نے آدمیوں کو بھیج کر بہت سے ایسے لوگوں کو جو اس سے
جدا ہو گئے تھے اور امت میں سے بعض کو پکڑوایا اور قتل کروایا دیا اور بڑے گھڑے میں پھنکوا دیا۔ تب اس نے صوبے کو القمص کی سپرد کر دیا اور اس کی مدد کے لیے ایک فوج اس کے پاس چھوڑ دی اور بدحیث بادشاہ کے پاس واپس گیا۔ اور القمص بہت کوشش کرتا رہا کہ کاہن اعظم مانا جائے، اور وہ سب جو لوگوں کو ستاتے تھے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے یہودا کی سرزمین میں غلبہ کیا اور اسرائیل پر بڑی تکلیف لائے۔ اور یہودا نے جب اس ساری شرارت کو دیکھا جو القمص اور اس کے ساتھی غیر قوموں سے بھی بڑھ کر بنی اسرائیل میں کرتے تھے، تو اس نے یہودیہ کی تمام حدود میں گشت کر کے تارکوں سے انتقام لیا اور انہیں ملک میں پھرنے سے روکا۔ اور جب القمص نے دیکھا کہ یہودا اور اس کے ساتھی زور پکڑتے جاتے ہیں اور کہ میں ان کے سامنے قائم نہیں رہ سکتا، تو وہ بادشاہ کے پاس لوٹا اور ان پر سخت جرائم کا الزام لگایا۔ یوم نیکانور، اس پر بادشاہ نے نیکانور کو بھیجا جو اس کے خاص سپہ سالاروں میں سے ایک تھا اور اسرائیل کا سخت دشمن تھا، اور اسے حکم دیا کہ امت کو ہلاک کرے۔ جب نیکانور بڑے لشکر کے ساتھ یروشلم کے سامنے آیا تو اس نے یہودا اور اس کے بھائیوں کے پاس پرمکر پیغام صلح بھیجا، یعنی کہ میرے اور تمہارے درمیان لڑائی نہ ہو، میں فقط چند آدمیوں کو ساتھ لے کر آؤں گا کہ تم سے دوستانہ ملاقات کروں۔ اور وہ یہودا کے پاس آیا اور انہوں نے صلح کے ساتھ ایک دوسرے کا استقبال کیا، لیکن دشمن تیار تھے کہ یہودا کو پکڑ کر لے جائیں۔ اور یہودا کو معلوم ہو گیا کہ یہ مکر سے ملنے کو آئے ہیں، اور اس لیے اس سے خبردار ہو کر پھر ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ جب نیکانور نے دیکھا کہ میری مشاورت ظاہر ہو گئی ہے، تو اس نے یہودا کے خلاف کوچ کر کے کفر سلامہ کے نزدیک اس پر حملہ کر دیا، لیکن نیکانور کے لشکر کے تقریباً 500 آدمی مارے گئے اور باقی شہر ریدوت کو بھاگ گئے۔ ان واقعات کے بعد نیکانور کوہ سیون پر جا چڑھا اور مقدس مقام سے بعض کاہن اور بزرگان قوم نکلے تاکہ اسے سلام کہیں اور جو سوختنی قربانی بادشاہ کے لیے گزارنی جاتی تھی اسے دکھائیں، لیکن اس نے ان سے ٹھٹھا کیا اور ان کی ہنسی اڑائی، یہاں تک کہ اس نے انہیں بے حرمت کیا اور ان سے گستاخانہ سلوک کیا، اور غضبناک ہو کر قسم کھائی اور کہا کہ اگر یہودا مع اس کے لشکر کے اس وقت میرے حوالے نہ کیا جائے تو میں جب فتح یاب ہو کر لوٹوں گا تو اسی وقت اس گھر کو جلا دوں گا۔ اور وہ بہت خفا ہو کر چلا گیا۔ اس پر کاہن اندر گئے اور مذبح اور ہیکل کے سامنے کھڑے ہو کر رونے اور دعا کرنے لگے کہ تو نے ہی اس گھر کو چنا تاکہ اس میں تیرا نام لیا جائے اور تیری امت کے لیے دعا اور فریاد کا مکان ہو۔ پس تو اس آدمی سے مع اس کے لشکر کے یہ انتقام لے کہ سب تلوار کا شکار ہو جائیں، ان کی کفر گوئیاں یاد
फरमा और उन्हें बाकी रहने ना दे। निकानूर यरूशलेम से उठकर बैते हरून में कैमाजान हुआ, जहां सूर्या का एक लश्कर उसके साथ आ मिला। और यहूदा ने 3000 आदमियों के साथ अदसा के नजदीक डेरा लगाया। और यहूदा ने ये कहकर दुआ की, जब शाशूर के कासदों ने कुफर गोई की तो तेरे फरिश्ते ने खरूज करके उनमें से 1,85,000 आदमियों को मार डाला। उसी तरह आज भी हमारे देखते देखते इस लश्कर को शिकस्त दे, ताकि दूसरे जान ले कि उसने तेरे मुकद्दस के खिलाफ बात कलामी की, तो इसकी बुराई के मुताबिक इस पर फतवा डाल। और आज सार महीने की 13वीं तारीख को दोनों लश्कर लड़ाई में जुट गए और निकानूर के लश्कर को शिकस्त हुई और सिपाहसालार खुद भी हलाक हो गया। जब निकानूर के लश्कर ने देखा कि वो मारा गया है तो उन्होंने हथियार डाल दिए और भाग गए। और यहूदियों ने अदासा से लेकर एक दिन की राह चदर तक उनके पीछे पीछे नगारे के नरसिंगे फूंकते हुए उनका ताक़ब किया। और हर तरफ से यहूदिया के कस्बों में से लोग निकले और उन्हें नरगे में लिया, तो वो मुड़कर एक दूसरे पर जा पड़े और सब के सब तलवार से कत्ल हो गए, यहाँ तक कि उनमें से एक भी ना बचा। उनकी लूट और गनीमत ले ली गई। और निकानूर का सर और उसका वो दाहिना हाथ जो उसने तकब्बर से बढ़ाया था काटे गए और साथ ले लिए गए और यरूशलेम के मुकाबले लटकाए गए। और लोग नहायत खुश हुए और उस दिन को बड़ी शादमानी के दिन के तौर पर मनाया। और ये दस्तूर ठहराया गया कि हर साल ये दिन हजार महीने की 13वीं तारीख को मनाया जाए। और यहूदा का मुल्क कुछ अरसे तक पुरअमन रहा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।